جیسے ہی کنگا اٹھانے کے لیے جھکی تو اس کے دل سے بے ساختہ بسم اللہ نکلا۔ جب اس نے بسم اللہ پڑھا تو فرعون کی بیٹی نے سن لیا، اس نے کہا کہ ساری دنیا بسم فرعون کہتی ہے اور تو بسم اللہ کہتی ہے، فرعون کے علاوہ بھی کوئی کیا فرعون کا ہم پلہ ہے جس کا نام لے کر تو نے کنگھی اٹھائی ہے؟ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں، شعلہ بیان۔ اس پتھر میں چھوٹا سا سوراخ تھا، اس پتھر سے ایک بڑا بیل نکلا۔ میں حیران ہوا کہ چھوٹے سے سوراخ سے اتنا بڑا بیل باہر کیسے آ گیا؟ بچے نے پکار کر اپنی ماں کو کہا، اے اماں اللہ پر ایمان نہ چھوڑنا، تو ہی حق پر ہے، آجا آگ میں، اللہ نے تیرے لیے جنت تیار کی ہے۔ مزید قرض اٹھا لیتا ہے، اپنے بال کو، اپنے سارے جسم کو قرض کے اندر جکڑ لیتا ہے اور اس کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی کہ ان کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے گا جتنا ایک پورا گھر ہوتا ہے، 10-20 مرلے کا جتنا گھر ہوتا ہے، اتنا گھر ہوگا، اتنا بڑا پیٹ ہوگا، اور پیٹ کے اندر اللہ سانپ داخل فرما کر پورے پیٹ کو بھر دے گا۔ اب بجائے اس کے کہ اس کو لکڑیاں کم کرنی چاہیے، اس کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے کہ مزید لکڑیاں اس کے اندر جمع کرتا رہتا ہے، پھر باندھتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، زور لگاتا ہے۔ تم سوکھے ہوئے کانٹے کھاؤ اور تھوہڑ کے درخت کا پھل کھاؤ اور جہنم کے گرم کیے گئے پتھر کھاؤ۔ جس بندے کا اللہ سے تعلق نہیں، تم سے تعلق کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جہاں معراج کو بیان فرمایا، وہاں ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ معراج کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو معراج کی سب سے بڑی نشانی تو اللہ کا دیدار تھا، اس کے علاوہ بھی ہمارے آقا کو کچھ ایسی نشانیاں دکھائی گئیں کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا محبوب، ہمارا نبی جا کر اپنی امت کو ان چیزوں سے آگاہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے معراج کی رات جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا، اہل جنت کو بھی دیکھا، اہل جہنم کو بھی دیکھا۔ گناہ کبیرہ کے جو مرتکب ہیں ان کو کس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، یہ نشانیاں بھی دکھائی گئیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قوم کا حال دیکھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، فرشتے پتھر مارتے ہیں، سر کچل دیتے ہیں، پھر دوبارہ ان کے سر سلامت ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ پتھروں سے سروں کو کچلا جاتا ہے، پھر سلامت ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل بار بار کیا جا رہا ہے۔ تو حضور نے جب اس قوم کا یہ حال دیکھا اور اس عذاب کے اندر اس قوم کو مبتلا دیکھا تو میرے آقا نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیسی قوم ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سستی سے کام لیتے ہیں۔ بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، جو نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو بوجھل سمجھتا ہے اور نماز کے معاملے میں سستی سے کام لیتا ہے، اس کو بھی باقاعدہ جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے بندے سے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق کیا جائے گا کہ اپنی زندگی کی نمازوں کا حساب دو۔ تو اسی وجہ سے ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے دشمن کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ تو علماء سے پوچھا گیا اللہ کا دشمن کون ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن سے مراد بے نمازی ہے۔ تمہارے دوستوں کی لسٹ کے اندر بے نمازی بندہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس بندے کا اللہ سے تعلق نہیں تم سے تعلق کیوں ہے؟ اگر ہمارا کوئی دوست ہو اور وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ بھی جا بیٹھے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو اگر ہم اللہ کے دشمن کے ساتھ اپنا یارانہ رکھیں اور آنا جانا رکھیں، دوستی رکھیں، تو پھر اللہ کو کیسے اچھا لگے گا؟ تو علماء نے لکھا کہ بے نمازی سے دوستی بھی اچھی نہیں، اور علماء نے یہ بات بھی لکھی، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ کبھی بھی بے نمازی شخص کو قرض نہ دو، اس لیے کہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ جو اپنے ذمے کی نمازیں نہیں پڑھتا اپنے ذمے کے پیسے کب ادا کرے گا؟ تو علماء نے یہ بات لکھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات نماز کے معاملے میں سستی کرنے والوں کو اس عذاب کے اندر دیکھا کہ ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات جنت اور جہنم کی آواز کو بھی سنا۔ حضور نے فرمایا کہ جنت پکار کر اللہ سے عرض کر رہی تھی یا اللہ میں تیرے پسندیدہ لوگوں کے لیے بالکل تیار ہو چکی ہوں، اپنے محبوب اور پسندیدہ لوگوں کو میرے اندر داخل کر۔ اللہ سے عرض کر رہی ہے یا اللہ میں تیار ہوں، کب وہ وقت آئے کہ تیرے پسندیدہ لوگ جن سے تو راضی ہے وہ میرے اندر داخل ہوں۔
اسی طرح حضور نے فرمایا میں نے جہنم کی آواز کو بھی سنا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی، یا اللہ اپنے گناہ گاروں کو اور اپنے نافرمانوں کو میرے اندر داخل کر، میری آگ ان کو جلانے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے جنت کی آواز کو سنا، میں نے جہنم کی آواز کو بھی سنا، دونوں اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر رہی تھی کہ یا اللہ، جنت کہتی تھی میں تیری رحمت کے لیے تیار ہوں، اور جہنم کہہ رہی تھی یا اللہ میں تیرے عذاب کے لیے تیار ہو چکی ہوں۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک قوم کا یہ حال بھی دیکھا کہ وہ خشک کانٹے کھا رہی ہے، جہنم کے اندر اس عذاب میں مبتلا ہے کہ خشک کانٹے اور تھوہڑ کا کڑوا جو پھل ہوتا ہے، کڑوا درخت ہوتا ہے، اس کا پھل کھاتی ہے، اور جہنم کے گرم کیے ہوئے پتھر کھا رہی ہے۔ اس عذاب کے اندر اس قوم کو مبتلا کیا گیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیسی قوم ہے اور اس کو اس دردناک عذاب کے اندر کیوں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ خطرناک غذا ان کو دی گئی ہے اور کھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم سوکھے ہوئے کانٹے کھاؤ اور تھوہڑ کے درخت کا پھل کھاؤ اور جہنم کے گرم کیے گئے پتھر کھاؤ، تو یہ کیسی قوم ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، غریبوں کا حق خود کھا جائیں گے۔ تو مال کی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو میرے آقا نے معراج کی رات اتنے سخت عذاب کے اندر مبتلا دیکھا، اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا تاکہ امت اپنے آپ کو اس معاملے میں پیچھے رکھے اور وقت پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتی رہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک قوم کا یہ حال بھی دیکھا کہ ایک بندہ ہے، اس نے لکڑیاں جمع کی، ایک گٹھڑ باندھا، اس کو باندھنے کے بعد اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اٹھا نہیں سکتا، پھر رکھ دیتا ہے، پھر کھولتا ہے، پھر اور لکڑیاں لے آتا ہے، اس میں وہ ڈالتا ہے، پھر باندھتا ہے، پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں اٹھا سکتا، پھر مزید لکڑیاں اس کے اندر ڈالتا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ اس کو لکڑیاں کم کرنی چاہیے، اس کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے کہ مزید لکڑیاں اس کے اندر جمع کرتا رہتا ہے، پھر باندھتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، زور لگاتا ہے، پھر وہ وزن زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، اٹھا نہیں سکتا۔ اس عذاب میں مبتلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور نے پوچھا یہ کیسی قوم ہے اور کیسا عذاب ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذمہ میں امانتیں ہوتی ہیں، ان کو پورا نہیں کر سکتے، مزید امانتیں اپنے ذمہ کے اندر اپنے سر لے لیتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ قرض لیتا ہے، وہ جو اس کے پاس قرض ہے وہ کسی کی امانت ہے، اس نے ادا کرنا ہے، وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، مزید اٹھا لیتا ہے، مزید قرض اٹھا لیتا ہے، اپنے بال کو، اپنے سارے جسم کو قرض کے اندر جکڑ لیتا ہے اور اس کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ جو قرض لے کر واپس نہیں دیتے، ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اس عذاب کے اندر مبتلا دیکھا۔ قرض ادا کرنا لازم ہے، اگر کسی کے سر قرض ہے جب تک ادا نہیں کرے گا تب تک قیامت کے دن اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر شہید کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روکے گی تو اس کا قرض روکے گا۔ شہید اتنے بلند مقام پر پہنچ کر بھی اگر اس کے ذمہ میں قرض ہے، حضور نے فرمایا اللہ شہید کا ہر گناہ معاف فرما دے گا، قرض معاف نہیں کرے گا۔ میرے آقا کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی جنازہ لایا جاتا حضور کی بارگاہ میں، حضور پوچھتے تھے کہ اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا؟ اگر کہا جاتا کہ یا رسول اللہ اس کے ذمہ میں قرض ہے تو میرے آقا فرماتے اپنے بھائی کا خود جنازہ پڑھ لو، میں محمد اس وقت تک اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جب تک قرض داروں کا قرض نہ ادا کر دیا جائے۔ اور حضور نہیں پڑھاتے تھے، کئی مرتبہ ایسا ہوا حضور واپس تشریف لے آئے، فرمایا میں تو ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھتا جو اس حالت میں مرا ہے جس نے لوگوں کا حق دینا ہے۔ تو جب آخری عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جنازہ لایا جاتا تھا، اب فتوحات کا معاملہ اور مال غنیمت کثرت سے آنے لگا، اور اسلام کو اللہ نے مال و دولت کے معاملے میں بھی بہت زیادہ عزت سے نوازا، تو اب حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کوئی جنازہ لایا جاتا تو حضور پوچھتے تھے قرض دینا ہے؟ عرض کیا جاتا یا رسول اللہ اس نے قرض دینا ہے، تو حضور اپنی جیب سے پہلے قرض ادا کرتے پھر اس کا جنازہ پڑھاتے۔ تو قرض کا معاملہ اتنا سخت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لوگ جو لوگوں کا قرض لے کر واپس نہیں کرتے، لوگوں کی امانتیں ان کے ذمہ میں ہوتی ہیں، ان کو اس عذاب کے اندر دیکھا کہ گٹھڑی ہے، باندھتے ہیں، پھر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں اٹھا سکتے، پھر مزید ڈال لیتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر نہیں اٹھا سکتے۔ اس عذاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر مبتلا کرے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میں معراج کی رات جب گزرا تو فرمایا کہ میں نے عجیب اور بہترین خوشبو سونگھی کہ کہیں سے ایسی بہترین خوشبو آئی
کہ میں نے دیکھا کہ ایسی حیران کن خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ماشطہ بنت فرعون کی خوشبو ہے. یہ مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے کہ فرعون کی بیٹی کو ایک نکرانی کنگھی کرتی تھی. فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور وہاں رہنے والے ہر بندے پر لازم تھا، علاقے پر، دربار کے اندر رہنے والوں پر سب پر لازم تھا کہ فرعون کو اپنا خدا مانے، ورنہ ظلم کرتا تھا. لیکن یہ جو فرعون کی بیٹی کی نکرانی تھی یہ اللہ کو اپنا خدا مانتی تھی، فرعون کو نہیں مانتی تھی، اور اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، پتہ نہیں تھا لوگوں کو. کیا ہوا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون کی جو بیٹی تھی اس کو کنگھی کرتی تھی، یہ میک اپ وغیرہ کرتی تھی. ایک دن فرعون کی بیٹی کو یہ کنگھی کر رہی تھی تو اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گری، نیچے گر گئی. اب چونکہ اندر ایمان تھا، اللہ پر توکل تھا اور اللہ پر کامل یقین اور ایمان رکھتی تھی، تو جیسے ہی کنگھا اٹھانے کے لیے جھکی تو اس کے دل سے بے ساختہ بسم اللہ نکلا. جب اس نے بسم اللہ پڑھا تو فرعون کی بیٹی نے سن لیا. اس نے کہا کہ ساری دنیا بسم فرعون کہتی ہے اور تو بسم اللہ کہتی ہے، فرعون کے علاوہ بھی کوئی کیا فرعون کا ہم پلہ ہے جس کا نام لے کر تو نے کنگھی اٹھائی ہے؟ تو جب یہ سارا بھانڈا پھوٹا اور پتہ چلا تو فرعون کی بیٹی نے ساری تحقیقات کروائی. تو اس نے کہا کہ ہاں میں فرعون کو اپنا رب نہیں مانتی، میں اس وحدہ لا شریک کو رب مانتی ہوں جو ساری کائنات کا رب ہے. اس نے اقرار کیا. اب فرعون بڑا غصے میں آیا. اس نے کہا کہ توبہ کر اور مجھے خدا مان. اس نے کہا اپنی جان دے دوں گی، اللہ پر ایمان کو نہیں چھوڑوں گی. فرعون نے پھر عذاب دیا. کیسا عذاب؟ چھوٹے چھوٹے اس نکرانی کے بچے تھے، ایک بڑا آگ تیار کی، اس کے اندر تیل گرم کیا. اب ایک بچے کو اٹھاتا فرعون، اس عورت کے بچے کو تپتے ہوئے تیل کے اندر ڈالتا اور کہتا کہ اللہ پر ایمان چھوڑ اور مجھ فرعون کو اللہ مان. وہ کہتی تھی کہ میں اپنے بچوں کی جان دے دوں گی لیکن اللہ پر ایمان نہیں چھوڑوں گی. اب فرعون نے ایسا ظلم کیا، ایک بچہ اٹھاتا پھر پوچھتا ہاں اللہ کو مانتی ہے؟ وہ کہتی ہاں یہ بچہ بھی قربان لیکن اللہ پر ایمان نہیں چھوڑوں گی. پھر دوسرا بچہ، پھر تیسرا بچہ، ایک ایک کر کے اس عورت کے بچوں کو فرعون تپتے ہوئے تیل میں ڈالتا رہا. جب سارے بچے تیل کے اندر چلے گئے اب فرعون نے کہا کہ آخری موقع ہے، اگر تو مجھے خدا مان لے تو تجھے چھوڑ دوں گا ورنہ تپتے ہوئے تیل میں اٹھا کر تجھے بھی ڈال دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس تپتے ہوئے تیل میں جو اس کا آخری بچہ شیر خوار بچہ جل رہا تھا اس کو زبان دی اور اس بچے نے پکار کر اپنی ماں کو کہا اے اماں اللہ پر ایمان نہ چھوڑنا، تو ہی حق پر ہے، آجا آگ میں اللہ نے تیرے لیے جنت تیار کی ہے. تو اس عورت نے کہا کہ میں اپنی جان دے دوں گی، اللہ پر ایمان نہیں چھوڑوں گی. فرعون نے بالآخر اس نکرانی کو بھی اٹھایا، اس تپتے ہوئے تیل میں ڈالا. تو میرے آقا نے فرمایا معراج کی رات جب میں معراج کرنے گیا جنت کے اندر اس عورت کی خوشبو کو اللہ نے مجھ محمد کو سنگھا کر بتایا کہ وہ عورت جس نے ہم پر ایمان کی خاطر اپنے بچے بھی قربان کر دیے، اپنی جان بھی قربان کر دی، ہم نے اس کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے. تو میرے آقا نے یہ اپنی امت کو سارا واقعہ اس لیے سنایا کہ کبھی حق پر ڈٹنے کا موقع آئے اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جان کا نذرانہ تو دے دینا لیکن اللہ اور اس کے رسول پر کبھی بھی ایمان نہ چھوڑنا. اللہ نے ہمیشہ کا ٹھکانہ تمہارے لیے جنت تیار کر رکھا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اس عورت کا حال بھی دیکھا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کا حال بھی بتایا. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک پتھر کے پاس سے گزرا، اس پتھر میں چھوٹا سا سوراخ تھا، اس پتھر سے ایک بڑا بیل نکلا. میں حیران ہوا کہ چھوٹے سے سوراخ سے اتنا بڑا بیل باہر کیسے آ گیا. فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ اچانک پھر وہی بیل جو اتنا بڑا ہے اس چھوٹے سے سوراخ میں دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. باہر تو نکل آیا لیکن سوراخ اتنا چھوٹا ہے کہ اندر نہیں جا سکتا، بار بار اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک عذاب کی تمثیل میرے آقا کو دکھائی گئی. تو حضور نے پوچھا کہ یہ کس قوم کا حال مجھے دکھایا جا رہا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو چھوٹا منہ ہوتا ہے بڑی بات باہر نکال بیٹھتے ہیں.
پھر ساری زندگی معذرتیں کرتے پھرتے ہیں کہ یار میں نے آپ کو یہ کہہ دیا تھا، مجھے معاف کرنا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ تمثیل بھی دکھائی گئی کہ زندگی کے اندر زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے، ایسی بندہ زبان سے بات ہی نہ نکالے کہ بعد میں معذرت کرنی پڑے۔ اب وہ بات جو بڑی بات نکل گئی اب واپس تو نہیں جا سکتی نا۔ اب جب لوگوں نے سن لیا، پتہ نہیں کس کس کے دل کو اس نے تکلیف دی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمثیل بھی دکھائی گئی کہ چھوٹے سے سوراخ سے بڑا بیل باہر تو نکل آیا، اب واپس نہیں جا سکتا۔ تو چھوٹے سے منہ سے بڑی بات اگر باہر نکل آئے پھر واپس کبھی بھی نہیں جا سکتی، چاہے بندہ لاکھ معذرتیں کر لے، لاکھ بار معافی مانگ لے، لیکن جب کسی کا دل دکھ گیا تو دکھ گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معاملہ بھی شب معراج دکھایا گیا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایک قوم کا حال دیکھا کہ ان کے ہونٹ بڑے بڑے اونٹ جتنے ہونٹ ہیں، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، اور ان کے ہونٹوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ کینچی سے کاٹا جاتا ہے، جب کٹ جاتے ہیں پھر دوبارہ ہونٹ سلامت ہو جاتے ہیں، پھر کاٹا جاتا ہے، پھر سلامت ہو جاتے ہیں، پھر کاٹا جاتا ہے، پھر سلامت ہو جاتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسی قوم ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیب ہیں، شعلہ بیان، جو اپنی زبان سے ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں۔ تو ایسے خطباء جو اپنی زبان سے فتنہ پھیلاتے ہیں، تو اس ایسے خطباء کو، ایسے مولویوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات اس عذاب کے اندر مبتلا دیکھا کہ ایسے قوم کو اس عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، پیٹ اتنا بڑا ہے جتنا ایک گھر ہوتا ہے، ایک بڑا گھر جتنا ہوتا ہے اتنا بڑا پیٹ ہے۔ اور فرمایا ان کے پیٹ کے اندر کیا ہے، کس چیز سے بھرے ہوئے ہیں پیٹ؟ فرمایا وہ سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور دور سے سانپ نظر آ رہے ہیں کہ پیٹ کے اندر سارے سانپ گھوم رہے ہیں، اتنا بڑا پیٹ جتنا ایک گھر ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، اتنا بڑا پیٹ اٹھ نہیں سکتے، اتنا سخت عذاب ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، جو سود کھاتے ہیں، تو ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا ہے۔ سود کھانا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے، اتنا بڑا گناہ، اس کے اندر جو مبتلا رہے، میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کے اندر ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ ان کا پیٹ اتنا بڑا ہو جائے گا جتنا ایک پورا گھر ہوتا ہے، 10-20 مرلے کا جتنا گھر ہوتا ہے اتنا گھر ہوگا، اتنا بڑا پیٹ ہوگا، اور پیٹ کے اندر اللہ سانپ داخل فرما کر پورے پیٹ کو بھر دے گا۔ اور اس عذاب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس قوم کو دیکھا۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا، ان کے سامنے تازہ خوشبودار بہترین پکا ہوا گوشت موجود ہے، اور دوسری طرف ان کے پاس گندا بدبودار کیڑے پڑے ہوئے گندا گوشت پکا ہوا ان کے پاس موجود ہے۔ دو قسم کے کھانے ہیں، ایک طرف تازہ خوشبودار گوشت ہے اور دوسری طرف گندا گوشت بدبودار ایسا گوشت موجود ہے کہ دور سے بدبو آ رہی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اس بدبودار گوشت میں ہاتھ مارتے ہیں اور بدبودار کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ تازہ خوشبودار گوشت موجود ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے اور تازہ پکا ہوا ظاہر نظر آ رہا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیسی قوم ہے، کس عذاب میں مبتلا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ، آپ کی امت کے وہ لوگ جن کو اللہ نے پاک دامن ستھری بیویاں عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود راتیں خبیث اور گندی عورتوں کے ساتھ گزارتے ہیں، تو ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اور یہ تمثیل میرے آقا کے سامنے پیش کی گئی کہ اچھا اور تازہ اور خوشبودار گوشت موجود ہونے کے باوجود گند میں ہاتھ مارتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دکھایا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکیزہ اور حلال طیب بیویوں کے ہونے کے باوجود اپنی راتیں گند میں اور گندی بازاری عورتوں کے ساتھ گزارتے ہیں، اللہ ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ اسی طرح آخری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا کہ ان کو پستانوں سے باندھ کر لٹکایا گیا ہے، اس حالت کے اندر ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو حضور نے پوچھا یہ کیسی قوم ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی زانی اور بدکار عورتیں ہیں، ان کو جہنم کے اندر اس طرح عذاب دیا جائے گا۔ بہرحال یہ جو شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی، اس کا ایک مقصد قرآن میں اللہ نے یہ بیان فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، اے محبوب ہم نے اس لیے آپ کو معراج کروائی ہے تاکہ ہم اپنی نشانیاں آپ کو دکھائیں۔
تو ان نشانیوں میں سے بڑی نشانی اللہ کا دیدار، اور اس کے علاوہ چھوٹی نشانیاں جنت اور جہنم کا مشاہدہ ہے۔ میرے آقا کو آنکھوں سے یہ ساری مناظر دکھائے گئے تاکہ حضور واپس آ کر یہ سارے احوال اپنی امت کو بتائیں کہ جو شخص ان کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا اللہ نے ان کے لیے جہنم کے اندر فلاں فلاں عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو ایسے تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علینا